بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران سے شروع کریں گے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ کے آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست، کاہل اور کامچور اور سستی کرنے کا انجام اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ عربی لفظ حیّ کا معنی ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، اور قیوم وہ ہے جو قائم یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی ہے اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ توریت انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دے دی گئی۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے۔ دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے گئے اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا۔ نیز اس لفظ سے یہ بھی دلائل واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ سراسر حق ہے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہو۔ اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہو، کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت و رہنمائی کا انتظام نہ کرے، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر قرآن اتارا جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض
متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کنجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور یہی ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ جن کے دل حق سے محرف ہوتے ہیں وہ دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن و اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بتایا جاتا، لیکن کیونکہ نیتیں فاسد ہوتی ہیں اسی لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیچ در پیچ راہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض علماء نے والراسخون کا عطف اللہ پر کیا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی حقیقی غرض اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دوسرے علماء نے اللہ پر وقف کیا ہے اور والراسخون کو مستقل جملہ قرار دیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علماء راسخین نے نہ جاننے والوں کے باوجود ان آیتوں کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ جب ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی؟ مفسرین نے اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ جو علماء اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ متشابہات کا عام معنی مراد نہیں لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت، صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ۔ اب یہاں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا؟ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا، کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبہ کو پہچانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفی علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کر سکتا ہے، اور اس علم کی جو اللہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔